پوری سوسائٹی کو اصل میں ایک اوپن مائک سوسائٹی بن جانا چاہیے۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جاوید صاحب، یہ ایک سوال مجھ سے رضوان صاحب نے کیا تھا۔ یہ سورہ نساء کی 127 نمبر آیت ہے جس میں غالباً یہ فریز آیا یتام النساء، یہی ہے؟ اس کی ترکیب میں اکثر مترجمین ترجمہ کر رہے ہیں اس کا کہ یتیم عورتیں، اور آپ نے اور مولانا اسلائی نے اس کا ترجمہ کیا ہے جو یتیموں کے، ان عورتوں کے بچے جو یتیم ہیں، غالباً یہ آگے میں لمبا سا سوال ہے، ان عورتوں کے یتیم مراد آپ نے لیا ہے۔ تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس میں جو اضافت ہے آپ نے اس میں اس کی نسبت اور طرح سے کی ہے، باقی مترجمین نے اور طرح سے کی ہے، تو اس میں ہم دلیل کیا دے سکتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو ترجمہ آپ نے اختیار کیا ہے؟ یہ ترکیب تو سوالات کے ذیل میں ہے، یعنی سورہ نساء کا نظم اس طرح ہے کہ اس میں پہلے پوری سورہ جیسے ہوا کرتی ہے اسی طرح ہے، آخر میں ایک ضمیمہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے جس میں سوالوں کے جواب دیے گئے۔ لہذا یہاں یتام النساء کی ترکیب اگر آئی ہے تو اس کو اصل سوال کے لحاظ سے دیکھنا ہوگا۔ ترجمہ عربیت کی روح سے دونوں طرح کیا جا سکتا ہے، اس میں ظاہر ترجیح دینی ہوگی، اور ترجیح ہمیشہ موقع و محل اور سیاق کے لحاظ سے دی جاتی ہے۔ چنانچہ جب ہم پیچھے لے جاتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، تو وہاں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے اصلاً مسئلہ یتیموں کا زیر بحث ہے، جن کی ماؤں کے ساتھ یا جو عورتیں ان کی بہنوں کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوں، ان سے متعلق کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ لہذا جب اصل ہدایات ان کے بارے میں ہے تو یہاں سوالات میں وہی زیر بحث ہوگی، انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ وجہ ترجیح ہے۔ اس کو استاذ امام نے بھی تدبر قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور میں نے بھی اس کو واضح کر دیا۔ یعنی قرینے کی اصل میں دلالت یہاں پر فیصلہ کن ہے؟ آپ کی یعنی جب آپ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں اور وہ سوال میری کسی پہلی گفتگو سے متعلق ہے تو آپ بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اشارہ کر دیتے ہیں یا محض کسی جملے میں ایک قرینہ رکھتے ہیں، اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی بالکل وہی صورتحال ہے کہ جو پیچھے بات زیر بحث ہے وہ سورہ کی ابتدا میں ہے، اس کی تو اگر آپ ویسے ہی تلاوت کریں اور ایک سادہ طریقے سے بھی اس کو پڑھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں کیا زیر بحث ہے۔ وہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر لوگ یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکیں تو پھر ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کر لیں۔ وہاں یہ وضاحت ہو گئی ہے، اور جب یہ وضاحت وہاں ہو گئی ہے اس کو ہم نے وہاں متعین کر لیا، تو اب جب آگے سوال کیا جائے گا تو اسی سیاق میں رکھ کے اس کو سمجھا جائے۔ جی بہت شکریہ۔ کومل آپ پلیز بات کیجیے۔ جی زید پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ سر میرا سوال ہمارے پاکستان میں بڑھتی ہوئی وائلنس سے متعلق ہے۔ یعنی اب ہمارے مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، پارلیمنٹ ہو یا مسجد ہو، یوں لگتا ہے کہ ایک ایسا ہی ماحول ہے کہ جہاں وائلنس اپنی ترویج پا رہی ہے۔ ابھی یہاں کل کی بات ہے، ہمارے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایک نوجوان طالب علم کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد اگلی وائلنس نکلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ کیا بنیادی نفسیات کیا ہیں جو ہماری قوم میں ترویج پاتی جا رہی ہیں، اور جس کا اظہار ہم اپنے سیاسی میدانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی یونیورسٹیز میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایک عجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ہماری کچھ رہنمائی کریں۔ اس کی میرے نزدیک تین وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مذہبی معاملات اور سیاسی معاملات دونوں میں ہمیں اقدار نہیں سکھائی گئی، عقائد سکھا دیے گئے ہیں، ایمانیات کی فہرستیں بنا دی گئی ہیں،
اور وہ ہر گروہ، ہر فرقہ، اور اگر کوئی بڑا صاحب علم پیدا ہو جائے تو وہ اپنے لحاظ سے مرتب کر دیتا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم انسان ہیں اور انسان کی حیثیت سے ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے۔ ہمارا امتحان یہی ہے کہ جو دنیا ہمارے پروردگار نے بنا دی ہے اس میں ہم زندگی بسر کریں۔ وہ دنیا اختلافات پر قائم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ارادہ و اختیار دیا ہے۔ ارادہ و اختیار کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ لوگ کوئی رائے قائم کریں گے، کوئی نقطہ نظر اختیار کریں گے، اس میں اختلافات ہو جائیں گے۔ اختلافات کیسے کرنے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، ان کا یہ حق کیسے ماننا ہے کہ وہ آپ سے مختلف رائے رکھ سکتے ہیں اور اس کے باوجود وہ آپ کے احترام کے مستحق ہیں۔ اس کا تعلق اقدار سے ہے، میں اس کو علمی اقدار سے تعبیر کرتا ہوں۔ ہم چونکہ اس معاملے میں نہ اپنی قوم کی تربیت کرتے ہیں، نہ کبھی ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں اختلاف کرنے کا حق اس پروردگار نے دیا ہے جو تمہارا خالق ہے، اس وجہ سے اس کی اسکیم کو سمجھو، اور جب تم اپنے لیے یہ حق مانگ رہے ہو تو دوسروں کے لیے بھی تسلیم کرو۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی مذہبی تعبیر سے اختلاف کریں، آپ کسی جزوی مسئلے میں کوئی رائے قائم کریں اور وہ دوسروں سے مختلف ہو، تو یہ بہت کافی ہے کہ اس کو محض اختلاف، محض رائے کے فرق سے تعبیر نہ کیا جائے، بلکہ دوسرے کی تکفیر، تفسیق، تضلیل اور اس کو فتووں کا ہدف بنا کے اپنی بات کہنے کی صحیح کی جائے۔ یہی معاملہ سیاسی امور میں ہو گیا، یعنی لوگ سیاست میں ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ بات دنیا بھر کے معاشروں میں مانی جاتی ہے کہ انسان سیاسی آراء میں شخصیات سے متعلق ہو جاتا ہے، وہ مذہبی معاملات میں بھی ہو جاتا ہے۔ وہاں تو خاص ہدایت کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے پیغمبر کے سوا کسی کو مرجع عقیدت نہیں بننا چاہیے۔ لیکن سیاست میں بہرحال لوگ جس طرح کسی پروگرام یا کسی منشور یا کسی آدرش یا کسی نصب العین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اسی طرح شخصیات سے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس میں ان کے ذوق، ان کے رجحان، ان کے سوچنے کے انداز کا بہت فرق ہوتا ہے۔ اب میں اچھے سے اچھے پروگرام کو دیکھ کر بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخصیت کے ساتھ مناسبت محسوس نہ کروں، یا اس کو اپنا رہنما یا ملت کا زعیم ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اور ایک دوسرا آدمی اس میں مجھ سے بالکل مختلف رائے رکھے، اس کو بھی ہم متعین کا ہدف بنا لیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم سلیقے کے ساتھ جس شخصیت سے سیاست میں محبت رکھتے ہیں اس کا نام بیان کریں، اس کے محاسن بیان کریں، اس کی خوبیاں بیان کریں، اور دوسرے کو سلیقے کے ساتھ اپنی بات کا قائل کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، اس میں بھی ہم اس انتہا تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو حق و باطل کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ درحال ہے کہ تدبیر اور سیاست کے معاملات ثواب اور ناثواب کے مسئلے ہوتے ہیں، یعنی یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ حق اور باطل کے مسئلے نہیں ہوتے، نہ ان کو اس طرح بنانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ایک واقعے میں ایک چیز کو آپ ظلم سمجھ رہے ہوں، دوسرا نہ سمجھ رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایک تدبیر کو آپ کے نزدیک ناگزیر حیثیت حاصل ہو، دوسرے کو حاصل نہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے لوگوں میں انتہا پسندانہ رویے پیدا کر دیتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے پر نقد کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو اس معاملے کو کبھی علمی اختلاف تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کو ذاتی اختلاف بنا لیتے ہیں۔ اور جب آپ کسی چیز کو ذاتی اختلاف کے دائرے میں لے جائیں تو پھر انسان کی کمزوریاں در آتی ہیں، حسد، کینہ، بغض، بہت سے معاملات میں پسند ناپسند اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ چنانچہ نظریات، خیالات، آراء، تدابیر وہ اس دائرے میں نہیں رہتی جس میں اس کو رہنا چاہیے۔
اس کی تربیت بھی ہم نے لوگوں کو بالعموم نہیں دی۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مقتدر قوتوں نے اس طرح کی چیزوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ جدید ریاست اسی اصول پر بنی ہے کہ یہاں آپ لشکروں کے ذریعے سے معاملات نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بادشاہتیں جب قائم ہو جاتی تھیں یا سلطنتیں بن جاتی تھیں تو لوگ اپنے اپنے لشکر بنا لیتے تھے، افواج بھی اس طرح باقاعدہ نہیں ہوتی تھیں، چنانچہ قوت کا توازن تبدیل ہوتا رہتا تھا۔ کوئی ایک لشکر بعض اوقات زیادہ قوت پیدا کر لیتا تھا، وہ میدان میں اتر کر دوسرے لشکر کو شکست دے دیتا تھا، تو ملکوں کے اندر اور سلطنتوں کے اندر بھی اسی طرح بغاوتیں ہوتی رہتی تھی اور تبدیلیاں بھی آتی رہتی تھی۔ جدید ریاست میں ہم نے باقاعدہ اور منظم فوجیں بنائی ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری کو قائم رکھیں، حکومت کے احکام مانیں، لیکن یہ کہ وہ کسی خاص رہنما یا خاص زعیم یا کسی خاص لیڈر کی فوج نہیں ہے یا اس کا لشکر نہیں ہے، تو ریاست کی فوج ہے۔ اب ریاست کی فوج بھی اگر اپنے مقاصد کے لیے اور ریاست کے دوسرے ادارے بھی اپنے پیش نظر مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرنا شروع کریں اور ان کو ہتھیار بھی دے دیں، تو یہ گویا اپنے ہی وجود کے خلاف سازش ہوگی، یعنی نادانستہ کہیں یا دانستہ۔ یہ اصل میں ہمارے یہاں ہوا ہے، اور پچھلے 30 35 40 سال میں یہ کارنامہ بھی ہم نے انجام دیا ہے۔ اس سے عمومی طور پر انتہا پسندی کی ایک فضا پیدا ہوئی ہے، اور وہ انتہا پسندی کی فضا پھر لوگوں کو سلیقے کے ساتھ نہ اختلاف کرنے دیتی ہے، نہ اختلافات کے ساتھ جینے کے آداب سکھاتی ہے، اور نہ اس کے نتائج و عواقب کے بارے میں ان کو متنبع رکھتی ہے۔ تو میرے نزدیک یہ وجوہ ہے۔ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، یعنی ان کو ان چیزوں کے بارے میں متنبع کیا جائے۔ ہم ان اقدار کے علمبردار بن کر رہے ہیں، ہماری اپنی گفتگو میں، ہماری باتوں میں یہ چیزیں ملحوظ رکھی جائیں، ہم اختلاف کے آداب پیش نظر رکھ کر بات کریں، اور کبھی بھی اس بات کی تبلیغ تلقین نہ کریں کہ لوگ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں یا جتھے بنا کر اپنی بات منوائیں۔ ہم اپنی سوسائٹی میں جمہوری اقدار کو فروغ دینے والے بنیں اور قانون کی حکمرانی کے علمبردار رہیں۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست نے جو نظم بنا دیا ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ چنانچہ جمہوری ریاستوں میں یہ کبھی گوارا نہیں کیا جاتا کہ آپ قانون کو آنکھیں دکھائیں، بلکہ اگر آپ کو احتجاج کرنا ہے، آپ کو اپنی کوئی بات کہنی ہے، کوئی اجتماع منعقد کرنا ہے، تو آپ سب سے پہلے قانون اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رجوع کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنا یہ جمہوری حق استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے حدود متعین کر دیتے ہیں۔ یہ حکومتوں کا تختہ الٹنے کے طریقے کے طور پر نہیں کیا جاتا، یعنی ہنگامہ اور احتجاج سے انقلابات نہیں لائے جاتے، بلکہ اپنی بات پہنچائی جاتی ہے، اور جب آپ بات پہنچاتے ہیں تو وہ قانون کے دائرے میں رہ کے پہنچاتے ہیں۔ اس میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ راستے بند کر دیں گے، آپ لوگوں کو مارنے کے لیے نکلیں گے، آپ زبردستی رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، جو آپ کے لیے راستہ متعین کر دیا ہے، قانون نے متعین کر دیا ہے، اس پر چلیں گے۔ جو جگہ متعین کر دی ہے وہاں جائیں گے، اور وہاں جا کے آپ اپنی بات پہنچائیں گے۔ یعنی بات پہنچانے کے جو طریقے ہیں ان میں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ لوگ جمع ہو کر بہت بڑی تعداد میں اپنی بات پہنچا دیں، ہاں وہ انہوں نے ہاتھ میں کوئی پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے اس سے پہنچ جائے، یا کسی تقریر سے پہنچ جائے، یا گفتگو سے پہنچ جائے۔ تو یہ بات پہنچانے کا طریقہ ہے، نہ کہ نظم و نسق کو معطل کرنے کا طریقہ۔ ہمارے دین کی روح سے نظم و نسق کو اس طرح معطل کرنا یہ بڑے جرائم میں سے ہے، اور قرآن نے اس کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی جان مال کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کے مقابل کی قوتوں کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اب آخری اقدام آپ کے خلاف کر لیں۔
تو یہ سب چیزیں لوگوں کو بتانے اور سمجھانے. قمر یاسین صاحب، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال کر لیجیے. السلام علیکم غامدی صاحب. جی وعلیکم السلام. غامدی صاحب، پچھلی ایک نشست میں آپ نے اقدار پر بات کرتے ہوئے سیاسی اقدار کے تحت 6 اقدار بیان کی تھی: جمہوریت، قانون کی حکمرانی، بنیادی انسانی حقوق کا احترام اور حق خود ارادیت. ان 4 اقدار کو آپ نے کہا کہ یہ پوری دنیا میں مانی جا چکی ہیں اور یہ عدل و انصاف کے اصولوں پر اخذ کی گئی ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 2 اقدار ایسی ہیں جو ہمارے مذہب کی وجہ سے ہماری اقدار ہیں. اس میں ایک ہے کہ اجتماعی نمازوں کا اہتمام ریاست کے نمائندے کریں گے، اور دوسری چیز ہے کہ شخصی معاملات میں ریاست کی مداخلت نہیں ہو سکتی. میرا سوال یہ تھا غامدی صاحب کہ یہ جو آخری قدر ہے کہ شخصی معاملات میں ریاست کی مداخلت نہیں ہو سکتی، کیا یہ بھی عدل و انصاف کے اصولوں پر اخذ نہیں کی جا سکتی؟ اس کو مذہب کے ساتھ اٹیچ کرنے سے، ایسے تو ہمارے مذہب نے جمہوریت کی بات بھی کی ہے، لیکن ہم اس کو ایک بنیادی قدر مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جمہوریت کی قدر سے ہی یہ قدر پیدا ہوتی ہے کہ جو اجتماعی معاملات ہوں گے اسی کے بارے میں اجتماع فیصلہ کرے گا، شخصی معاملات کے بارے میں نہیں کرے گا. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں نے اس کو اس لیے وہاں بیان کیا تھا. ہمارے یہاں عام طور پر جب مذہب کی گفتگو ہوتی ہے، اور ہم چونکہ مسلمان معاشرے میں کام کر رہے ہیں، ہمارے اولین مخاطب بھی مسلمان معاشرے کے افراد ہیں، وہاں یہ تصور راسخ ہو چکا ہے کہ حکومت کو مذہب پر عمل کرانے کا حق ہے. یہ دیکھیے کہ 3 ریاستیں اسلامی حکومت قائم کرنے کا ذریعہ بنی ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں. تینوں میں اسی اصول پر تمام اقدامات کیے گئے. یعنی جب سعودی عرب میں مذہبی انقلاب آیا اور وہاں ایک خاندان کی بادشاہت قائم ہوئی، تو علماء کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ اب طے کریں کہ لوگوں کو کس چیز کا پابند بنانا ہے. اس میں کبھی یہ تفریق نہیں کی گئی کہ یہ شخصی معاملات ہیں، یہاں دین نے کوئی اجتماعی حکم دیا ہے یا نہیں دیا، بلکہ اصول یہ قائم کیا گیا کہ جب ایک حکم دین میں موجود ہے اور وہ ریاست کے نزدیک دین کا حکم ہے یا حکومت کے نزدیک دین کا حکم ہے، تو پھر ہم اس کو بالجبر نافذ کر سکتے ہیں. یہی اصول ایران میں اختیار کیا گیا، ذرا نرمی کے ساتھ لیکن اختیار کیا گیا ہے. اور طالبان افغانستان میں اسی اصول پر حکومت کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں مذہب کے حوالے سے زیادہ زیر بحث ہے. دنیا میں اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور بہترین جمہوریتوں میں بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. یعنی شخصی معاملات میں ہم بعض اوقات قانون سازی کر کے مداخلت شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر نکاح طلاق کے معاملات اصلاً شخصی معاملات ہیں. اس میں کسی کی حق تلفی کو روکنے کے لیے مداخلت تو کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو طے کرنا یا ریاست کا اس میں کوئی نظم بنانا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. اس میں مداخلتیں ہوئی. میراث کے معاملات میں بھی صحیح اصول 2 ہی ہو سکتے ہیں. یعنی یا فرد فیصلہ کرے کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرے ورثہ کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اور یا اس کا پروردگار فیصلہ کرے گا. اس کے سوا کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ میرے مال کے بارے میں میرے اخلاق سے متعلق فیصلے کریں، لیکن ریاستوں نے کیے ہیں. تو یہ اصول اس طریقے سے جمہوری ریاستوں میں بھی لوگوں نے تسلیم نہیں کیا ہوا. اس وجہ سے میں نے اس کو اس حوالے سے پیش کیا ہے کہ ہمارے دین میں یہ بالکل متعین ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ کسی ایسے معاملے میں حکومت کو کوئی اختیار نہیں دیا جس کا تعلق افراد کے شخصی امور سے ہے. اور یہ بات علم و عقل کی روح سے بالکل درست ہے. حکومت ہم نے ایک ضرورت کے تحت قائم کی ہے، اور یہ ضرورت ہماری ضرورت ہے. یعنی حکومت نہ کوئی الہی فرمان ہے، نہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے، نہ اس کو کوئی تقدس حاصل ہے. یہ ایک ادارہ ہے جو ہم نے اپنی ضرورتوں کے تحت بنایا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ صرف انہی معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے جن کے لیے یہ بنایا گیا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو صرف 2 ہی چیزیں ہیں جن کے لیے اس کو بنایا گیا ہے.
ایک یہ کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی حق تلفی سے روکا جائے، اور دوسرے یہ کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے روکا جائے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن میں وہ مداخلت کا حق رکھتے ہیں، قانون کا جبر اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے سوا انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ کوئی بہبود کے کام ہو سکتے ہیں، لوگوں کی اچھائی کے کام ہو سکتے ہیں، اس میں مداخلت کا طریقہ یا لوگوں کی رائے کے خلاف ان پر کوئی جبر کرنے کا طریقہ کسی حال میں بھی دوبارہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے دین میں تو لوگوں کو جو ٹیکس سے صورتحال پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک نوعیت کا جبر ان کے مال کے خلاف ہوتا ہے، دنیا کی ہر ریاست میں ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، برطانیہ میں بھی ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ حق میں نے مقرر کر دیا ہے، اب اس سے زائد کسی سے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارے مذہب میں لوگوں کے شخصی معاملات یا ان کی جان مال آبرو کی حرمت یہ جس طرح زیر بحث آئی ہے، وہ ابھی جمہوری معاشروں میں بھی اس درجے میں انسانوں کے ہاں زیر بحث نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے میں نے اس کو یہاں بیان کیا۔ آپ چونکہ طالب علم ہیں، آپ نے سوال کیا ہے، تو صحیح لفظ حق کے خود ارادی ہے، اس میں ارادیت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا زید بن ریاض صاحب، آپ ایک اور سوال کرنا چاہ رہے تھے، وہ ایک اہم بات تھی جو آپ نے چھیڑی تھی۔ لاہور میں کل ایک حادثہ پیش آیا، تو آپ اب ضرور اپنی بات کر لیجئے مکمل۔ جی سر، میں اسی موضوع پہ ہی آگے اس کو بڑھا کے بات یہ سوال ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں چونکہ ریاستی معاملات میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں مختلف طبقات کو ان سے اختلاف ہیں، ریاست کے کچھ فیصلوں سے، ان کے کچھ اقدامات سے، جس طرح بلوچستان کا معاملہ ہے، اور جس طرح سندھ اور ان کے یعنی کچے کے علاقوں میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ گروپ سب اپنی ایک خاص اقتدار کو منوانے کی کوشش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف وائلنس ہوئی ہے تو اب ہم وائلنس کا جواب بھی وائلنس سے ہی دیں گے۔ کیا اس سے وائلنس رک سکتی ہے؟ یہ راستہ جہاں بھی اختیار کیا جائے گا وہ ایک تشدد سے دوسرے تشدد کو، ایک وائلنس سے دوسری وائلنس کو پیدا کرنے کا باعث بن جائے گا، جنم دے دے گا۔ تشدد اور انتقام، ان کا نہ کوئی حاصل ہوتا ہے اور نہ کوئی اختتام، یہ ہمیشہ انسانیت کے لیے ایک بڑی آفت بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے دین میں اللہ کے پیغمبر نے بڑی شدت کے ساتھ اس سے روکا۔ یعنی سیاسی معاملات میں ہم حالات کا جائزہ لیں، اگر ہمارے نقطہ نظر کے مطابق حکومتیں چل رہی ہیں، وہ اعلیٰ اقدار کی پابندی کر رہی ہیں، وہ لوگوں کی رائے کا احترام کر رہی ہیں، تو کیا کہنے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جو حالات ہمیں میسر ہیں ان میں ہم پرامن طریقوں سے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں یا کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس کا تعلق سر تا سر میسر حالات سے ہے۔ اگر وہ میسر ہیں اور اس میں کچھ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں جس میں کسی کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، کسی کے مال کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ چنانچہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر یہ حق مان لیا گیا ہے۔ جہاں نہیں ہے وہاں اپنے حدود میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے، لیکن کبھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں تبدیلیاں اور تغیرات یہ بعض اوقات صدیوں کے بعد آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک رائے قائم کریں اور ہم اس کے نتائج دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سیاسی اور سماجی معاملات بعض اوقات نسلوں کا تقاضا کرتے ہیں، ان میں جدوجہد جاری رہتی ہے، مناسب حالات کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں جس سے آپ اس طرح کی کسی استبدادی حکومت سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر کوئی اقدام کرنا ہی ہے تو اس اقدام کے لیے بہت سے حدود مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ میں نے اپنی کتاب میزان میں قانون سیاست کے زیر عنوان بتا دیے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے معاشرے میں کھلے کفر کا ارتکاب ہو گیا، مقابل میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جس کو لوگوں کی بڑی تائید حاصل ہے،
اس میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مجھے کوئی ایسا علاقہ میسر آ سکتا ہے جہاں سے میں بندوق اٹھا سکوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو پرامن طریقے ہی اختیار کرنے ہوتے ہیں. اس کے سوا آپ جو طریقہ بھی اختیار کریں گے وہ صرف جان و مال کے ضیاع کا ذریعہ بنے گا، اس سے بدامنی پھیلے گی. آپ جن لوگوں کے لیے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچے گا، تعمیر و ترقی کے سب کام رک جائیں گے، اور سوائے اس کے کہ لوگ خائب و خاسر ہو کر سرگرداں رہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ چیز نتائج کے لحاظ سے بھی بڑی خطرناک ہے، اور یہ دینی لحاظ سے بھی انتہائی قابل اعتراض ہے. ہمارے پیغمبر نے یہی بتایا ہے کہ ایسے موقعوں پر انسان کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے. جب اس کے لیے کوئی موضوع صورتحال پیدا ہو اور یہ معلوم ہو کہ اب تدبیر فی الواقع مؤثر ہو جائے گی، اس میں تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اس طرح کے استبداد سے نجات کے لیے آدمی کو بہت کچھ رضانت سے کام لینا پڑتا ہے. یہ آسانی کے ساتھ ختم نہیں ہو سکتا. ذرا اندازہ کیجئے نا، اس وقت کوئی آدمی مثال کے طور پر ایران میں یا افغانستان میں یا سعودی عرب میں جا کر اس طرح کی جدوجہد شروع کرتے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خون بہے گا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی حاصل کچھ نہیں ہوگا. بہترین لوگوں کو ہدف بنا کے استبداد ختم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ چیز بھی وہ ہے کہ جو صبر سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کو کتنی بڑی قدر کے طور پر بیان کیا ہے. ہم مسلمانوں کو اس کی تعلیم نہیں دی گئی. ہم نے قرآن میں جہاد کا لفظ تو پڑھ لیا ہے، صبر کا لفظ نہیں پڑھا، جبکہ صبر ایک بہت بڑی بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے. اور یہ صبر ہے جو پیغمبروں کے لیے بھی ایک نعمت بنا ہے، اور صبر ہی کا اجر پھر ان کو یہ ملا کہ اللہ کی نصرت ان کو حاصل ہو گئی. تو سیاسی اور سماجی معاملات میں کبھی کسی چیز کو فوراً حاصل کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ جب اختیار کیا جائے گا، یہ اختیار کرنے والوں کے لیے بھی پھندہ بن جائے گا. اس سے اجتناب کیا جائے تو سوسائٹی کے اندر راستے نکل آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اس میں راستے نکل آتے ہیں. ان راستوں کے نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے. فی الوقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ کام اگر کرنا چاہتے ہیں اپنی اس ریاست یا سوسائٹی کے لیے، تو پرامن ذرائع کیا ہو سکتے ہیں جو ہم اختیار کریں گے. بہت سی جگہوں پر ہو سکتا ہے آپ کو اپنا ملک چھوڑ کر کہیں باہر بیٹھنا پڑے، اور صرف آپ لوگوں کی اصلاح، ان کی تربیت، ان میں اچھی اقدار کے فروغ تک محدود رہیں. بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے سیاسی جماعت بنا کر کوئی جدوجہد کرنا ممکن ہو، وہاں آپ وہ طریقہ اختیار کریں. بعض صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کو بڑی طاقت حاصل ہو گئی ہے، اور آپ اس میں وہ سب شرائط اب پوری کر رہے ہیں جو شرائط اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے بیان کی ہیں، اور آپ کوئی بڑا اقدام کر سکتے ہیں. تو تدبیر کے مختلف معاملات اور مختلف مدارج کا شعور حاصل کرنا چاہیے تاکہ لوگ صحیح وقت پر صحیح کام کر سکیں. السلام علیکم استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. استاد جی ایک چھوٹا سا کویسچن ہے آپ سے. اصل میں ایک صاحب ہیں یہاں پہ، انہوں نے کافی اسٹڈی کی ہے امین اصلاحی صاحب کو بھی، اور آپ کے کام سے وہ کافی عرصے سے واقف ہیں اور آپ کو سنتے بھی رہتے ہیں. تو ان کو میرا پتہ لگا تھا، تو انہوں نے مجھ سے اور نبیل سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ کویسچن آپ تک پہنچا دیں. جو آپ نے استدلال کیا ہے سورہ اعراف میں اور سورہ بقرہ میں حضرت آدم کا پورے واقعے پہ، اور جو آپ نے شجرہ خلد کے میننگ لیے ہیں اور اس کو ایکسپلین کیا ہے، اس پہ ان کو اعتراض ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اعتراض کس بیسس پہ ہے. تو انہوں نے آج مجھے ایک آڈیو کلپ بھیجا ہے، اس میں انہوں نے اعتراض اس بات پہ کیا ہے، اس نقطے پہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان آیات میں شجرے کا لفظ 2-3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، اور ایک جگہ پہ شجرہ خلد کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ شیطان کہہ رہا ہے. شجرہ خلد یعنی کہ وہ شیطان کی زبان سے، ابلیس کی زبان سے وہ لفظ نکلا ہے. تو ان کا یہ استدلال ہے کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ پہ شجرہ کہہ کے اس کو بلایا، ادھر تو آپ نے اس کو نہیں پک کیا، لیکن جہاں ابلیس نے اس کو شجرہ خلد کی تعبیر سے واضح کیا ہے اس کو آپ نے لے لیا ہے. اور میں نے ان کو یہ کہا کہ اس سے نتیجے میں کیا فرق پڑتا ہے، اگر وہ شجرہ خلد ہو یا اصل شجرہ ہو یا کوئی اور درخت ہو،
اس سے نتیجے پہ تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. تو وہ اس پہ ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے نتیجے پہ بہت فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر اس کو آپ ایک حقیقی واقعہ مانتے ہیں یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقی واقعہ نہیں ہے, اور یہ جو ڈیٹیل ہے شجرہ خلد کی, اس سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ فرق واقع ہو جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر استاد جی اس پہ بتا سکیں کہ کیا وجہ ہے انہوں نے اس کو ایسے لیا ہے, کیا ان کا استدلال ہے, تو وہ شاید ان کو ہیلپ فل ہو. جو انہوں نے ابلیس کے قول کی طرف اشارہ کیا ہے, ابلیس کسی واقعی کو بیان کرے گا. یعنی یہاں ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشگی کے درخت کا پتہ نہ دوں. تو ہمیشگی کے درخت کا پتہ جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درختوں کے بارے میں ہماری عام معلومات ہیں ان کے لحاظ سے وہ ایک مختلف بات کر رہا ہے. یعنی کسی ایسے درخت کا ذکر کر رہا ہے جس درخت کا نتیجہ ہمیشگی ہے, جس کا پھل جی چکھنے کا نتیجہ ہمیشگی ہے. تو یہ ایک واقعے کا بیان ہے. یعنی جو اس نے بات کی ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی اپنی طرف سے تعبیر اختیار کر لی ہے کسی موہوم چیز کے بارے میں. اسی شجرہ سے متعلق جس سے روکا گیا ہے اس نے یہ تعبیر اختیار کی ہے. اس کے بعد صرف یہ تعبیر نہیں ہے, جیسے ہی آپ سورہ اعراف میں تفصیل سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شجرہ کو چکھنے کے نتیجے میں ہوا کیا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے نتائج کیا نکلے ہیں, اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو متفرع کیا ہے. تو وہ سارا سیاق و سباق مل کر یہ اشارہ کر دیتا ہے کہ ابلیس نے جو جملہ کہا ہے اس میں شجرہ کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے, اور وہ شجرہ اب ہمارے ہاں کا عام درخت نہیں رہتا بلکہ وہ ایک مجازی تعبیر بن جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم بولتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے ادارے کا جو بیج بویا تھا الحمدللہ وہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے. تو یہاں جو درخت کا لفظ ہے وہ مجاز میں استعمال ہوا ہے, وہ درخت کے معنی میں اس طرح نہیں ہے. تو دنیا بھر کی زبانوں میں الفاظ اپنے حقیقی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی کبھی مجازی تعبیرات میں بھی استعمال ہوتے ہیں. مجازی تعبیرات کے لیے کرینہ چاہیے, وہ قرائن میں نے بیان کر دیے ہیں. ان کی روشنی میں میں اس کو کوئی سیب کا درخت یا کوئی مالٹوں کا درخت نہیں سمجھتا. میں جو سمجھتا ہوں وہ میں نے بیان کر دیا. مدثر صاحب آپ سوال کر لیجئے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب, جمہوریت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جس آیت سے اس کا استدلال کیا جاتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, وہاں پر جو اہل ایمان کی صفات بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ آپسی معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں, جبکہ موجودہ جمہوریت میں جب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا ووٹنگ سسٹم ہے اس میں تو مشورہ نہیں کیا جاتا. مشورے کا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پر اتفاق کرنے کی کوشش کی جائے اور مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم بہتر سے بہتر کی طرف جائیں, جبکہ موجودہ جمہوریت میں تو یہ جو ووٹنگ سسٹم میں سب کی رائے لے لی جاتی ہے اور اکثریت کی بیس پہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو اس کو کیا ہم مشورہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ بالواسطہ ہوتا ہے, مشورہ ہی ہوتا ہے. یعنی قانون کیا بنایا گیا ہے؟ یہ بنایا گیا ہے کہ کروڑوں لوگ ہیں, ان کروڑوں لوگوں سے ریاست کے ہر معاملے میں ہر وقت مباحثہ نہیں کیا جا سکتا, چنانچہ وہ اپنے نمائندے منتخب کر دیں, گویا بالواسطہ مشورے میں شامل ہو جائیں. یہی طریقہ خود رسول اللہ نے اپنے زمانے میں اختیار فرمایا. میں نے اس کی مثال دی ہے کہ حوازن کے قیدیوں کے معاملے میں لوگوں کا بڑا مجمع تھا, وہاں آپ نے اپنی تجویز پیش کی, لوگوں نے اس کا جواب دینا شروع کیا یا اپنی رائے دینا شروع کی تو آپ تک بات پہنچ نہیں رہی تھی کیونکہ مجمع بھی پڑا تھا اور لوگ دور دور بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے عرفاء منتخب کر کے بھیج دو, یعنی اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیج دو. وہ نمائندے انہوں نے بھیج دی, ان نمائندوں سے ہم پارلیمنٹ بناتے ہیں اور وہاں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, وہاں مشورہ کیا جاتا ہے, رائے لی جاتی ہے, بحث ہوتی ہے, اس پر گفتگویں ہوتی ہیں. اس میں بعض موقعوں کے اوپر مصالحت اور مذاکرات کے کئی دور ہوتے ہیں, اس میں کئی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں. وہاں اگر کوئی نقص ہو تو اس کو دور کر لینا چاہیے, لیکن یہ بات کہ
لوگوں سے مشورہ بالواسطہ لیا جائے گا، یہ تو ناگزیر مجبوری ہے۔ ممکن ہے اب جو نیا زمانہ آ گیا ہے جس پہ ایسے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ فرد فرد سے رابطہ کرنا یا مشورہ لینا آسان ہو گیا ہے، تو اس میں بھی کوئی تبدیلی ہو جائے۔ اس کا تعلق حالات سے ہے۔ جب بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے اور براہ راست بات کرنا ممکن نہیں ہوگا تو پھر نمائندوں ہی کے ذریعے سے بات کی جائے گی۔ تو جمہوریت میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ تو بالکل عقلی طریقہ ہے۔ اس میں اگر کسی جگہ کوئی خرابی ہے تو وہ دور کرنی چاہیے۔ بہت سی خرابیاں ہم خود محسوس کرتے ہیں۔ مختلف جمہوری ماڈل ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے ایک کو آپ پسند کریں، دوسرے کو میں پسند کروں۔ اب امریکائی میں دیکھ لیں کہ جہاں مختلف ریاستیں ہیں، وہ ریاستیں ووٹ دیتی ہیں اور ظاہر ہے اس میں بڑا تفاوت ہوتا ہے، لیکن ہر ریاست کو اس کی آبادی کے لحاظ سے الیکٹرل ووٹ دے دیے گئے ہیں اور آخر میں فیصلہ اس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس کے سوا کوئی طریقہ اگر آپ تجویز کر سکیں کہ کروڑوں لوگوں سے رائے لینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، وہ اچھا طریقہ ہوگا تو اسے اپنا لیا جائے گا۔ اس کا تعلق تو طریقوں سے ہے۔ طریقے اور تدابیر یہ ہمیشہ انسان تجویز کرتے ہیں حالات کے لحاظ سے۔ دین یہ اصول دیتا ہے کہ لوگوں کی رائے اور ان کے مشورے کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے۔ مجھے آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ ایک دفعہ آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ہمارے ہاں چونکہ کامن لا لیگل سسٹم ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ایک اسلامک لا لیگل سسٹم بھی ایگزسٹ کرتا رہا ہے سوسائٹی میں، بلکہ اب بھی بہت حد تک وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ چونکہ انکوزیٹوریل ہے اور یہ کامن لا لیگل سسٹم ایڈورسیریل ہے، ہمارا مزاج بھی اب چونکہ مسلمان ہیں تو اس وجہ سے مسلمانوں والا مزاج ہے۔ تو قانون کی آپ نے ابھی کافی بات کی، تو مجھے یہ سوال کافی دیر سے ذہن میں تھا کہ ہمارے ہاں جو لا قانونیت ہے، کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے صرف، وہ آپ کا ہی جملہ تھا کہ ہم نے کامن لا لیگل سسٹم میں ہی پیبند لگا کر گزارا کرنے کی کوشش کی ہے، اگر یہ اسلامک لیگل سسٹم ہوتا تو اس سے کوئی بہتری ہوتی؟ تو اسلامک لیگل سسٹم کے بارے میں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو آپ نے بات کی تھی اس کا بھی تھوڑا اگر آپ ایکسپلین کر دیں۔ میرے نزدیک یہ استعمار کی نشانی ہے، یعنی یہاں دوسری قومیں آئیں، وہ ظاہر ہے جب آئیں گی فتح کریں گی تو فاتحین کی حیثیت سے اپنی قانونی روایات اور اپنا قانونی نظام لے کے آئیں گی۔ ہمیں جب 50-55 ملکوں میں آزادی مل گئی تھی تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہماری روایات کے مطابق، ہماری قومی نفسیات کے مطابق، ہمارے مذہبی تصورات کے مطابق، ہماری تہذیبی اقدار کے مطابق کون سا نظام ہے۔ تو میں نے اس گفتگو میں یہ کہا تھا کہ دنیا میں 3 نظام موجود تھے۔ ایک کامن لا کا، اس کے پس منظر میں بھی رومن لا کی ایک پوری تاریخ موجود ہے۔ دوسرے سول لا جو فرانس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور تیسرے مسلم لا۔ میں اس کو اسلامک لا نہیں کہتا۔ اسلامک لا تو اللہ کی شریعت ہے، وہ پیغمبروں کی ہدایت کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے، بلکہ اقوام کے ایک بڑے مجموعے کی حیثیت سے دنیا میں 1200 سال تک رہے ہیں۔ اس میں مسلم لا کی روایت قائم ہوئی، وہ ان دونوں روایات کے مقابل میں بہت ترقی یافتہ ہے، بہت منظم ہے، اس پر بے پناہ کام ہوا ہے۔ اسی کو ہم اپنی فقہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسی کے مطابق قضات مقرر کیے جاتے تھے، قضاء کا ایک پورا نظام موجود تھا، اسی کو ہمارے ہاں پڑھا پڑھایا جاتا تھا، اور اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کا اپنا ایک پس منظر ہے۔ اس میں جن لوگوں نے خدمات انجام دی ہیں وہ مسلمان تھے۔ جب آپ کسی قانونی روایت کو وجود پذیر کر رہے ہوتے ہیں، قانون انسانوں سے متعلق ہوتا ہے، وہ اخلاقی اقدار ہی پر مبنی بنایا جاتا ہے، وہ سوسائٹی کے عرف سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں 1200 سال میں پوری طرح کار فرما رہی۔ ایک اتنا غیر معمولی قانونی نظام جب ہمارے پاس موجود ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کو بنیاد نہیں بنایا؟ جواب میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 200 سال کے انقطاع نے بعض ایسی چیزیں پیدا کر دیں جس میں ہم شاید نئی دنیا کے لحاظ سے مجبور تھے کہ بعض نئی چیزوں کو اختیار کریں۔ تو صحیح ترتیب
یہ ہوتی کہ ہم اپنے قانونی نظام سے ابتدا کرتے، بنیاد اس پر رکھتے، وہ ہمارے لوگوں کی بھی سمجھ میں آتا، وہ ہماری مذہبی روایت سے بھی ہمارا رشتہ مستحکم رکھتا، وہ ہمارے علم کی روایت کو بھی قائم رکھتا، وہ ہمارے ہاں کے قانونی تصورات کو بھی ہماری سوسائٹی سے مربوط کرتا۔ اور چونکہ لوگ بھی اس سے مانوس ہوتے اور اپنی ایک روایت کی حیثیت سے اس کو قبول کرتے، اور ہمارے ہاں خاص طور پر جو مذہب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑی طاقت اسی نظام کے ساتھ وابستہ تھی، تو وہ بھی مقابلے کی قوت نہ بنتے، اور اس طرح سے ہماری سوسائٹی انتشار میں مبتلا نہ ہوتی۔ اتنے محاسن کو چھوڑ کر ہم نے وہ طریقہ اختیار کر لیا۔ تو میں نے اس گفتگو میں یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے مسلم لا کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو اسلامی جماعتیں کہتی ہیں اپنے آپ کو، انہیں اسی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اس میں البتہ جہاں جہاں ضرورت ہے اجتہاد بھی کیا جائے، نئے قوانین سے استفادہ بھی کیا جائے۔ دنیا میں جو خواہ وہ کامن لا ہے، خواہ وہ سول لا ہے، اچھی چیزیں اختیار کی گئی ہیں یا جدید تقاضوں سے پیدا ہوئی ہیں، ان کو ہم بادنا تعمل قبول کریں۔ الحکمت ضالت المومن، تو اپنی جگہ کھڑے ہو کر جدت کو قبول کرنا یا زمانے کے تقاضوں کے ساتھ وابستہ رہنا، یہ تو ایک بڑا خیر کا معاملہ ہے، لیکن بالکل ہی ترتیب الٹ دینا، تو اس کا نتیجہ ہمارے ہاں بہت برا نکلا ہے۔ لوگ قانون کے ساتھ اس طرح وابستہ ہی نہیں ہو سکے، وہ قانون روایت کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکا، اور روایت لوگوں کی ذہنی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر رہ گئی ہے، اور مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق نے ہمارے پورے سوسائٹی کے نظام کو، بلکہ نظام تعلیم تک کو دو لخت کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اتنے غیر معمولی اثرات ہیں جو صرف یہاں سے پیدا ہوئے۔ یعنی اگر آپ اگلے دن یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہمارا قانونی نظام وہ ہوگا، دیکھیے آپ کے تمام دینی مدارس یہ بتدریج لا کالجوں میں تبدیل ہو جائیں۔ جو لوگ اس میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کی ساری تربیت قانونی میں ہوتی ہے، وہ بالکل ربط و نظام میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو پیرلل اور متوازی فتاوی چلتے رہتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا، اور مذہبی لوگوں کو کیونکہ اس طریقے سے اقتدار میں وہ حصہ مل جاتا ہے جو ان کو ملنا چاہیے، جو ان کا حق ہوتا ہے، کیونکہ سوسائٹی مختلف طبقات سے مل کے بنتی ہے، اس میں ہر طبقہ اپنی ایک جگہ چاہتا ہے، وہ ایک سٹیک ہولڈر ہوتا ہے۔ اس کو آپ جب اس کی جگہ دے دیتے ہیں تو امن قائم ہوتا ہے، نہیں دیتے تو پھر وہ غلط طریقے اختیار کر کے وہی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دینی مدارس کی بنیاد پر سیاسی جماعتیں بننی شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے مذہبی علماء سیاست کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ درحال ہے کہ یہ چیز سخت خطرناک ہے، اور اس کے نتائج بھی بہت برے نکلتے ہیں۔ یہ ایک فیصلے کے میرے خیال میں نتائج ہیں، تو اس کی جانب میں نے اس گفتگو میں توجہ دلائی تھی۔ اس میں اگر کوئی چیز پوری طرح سمجھ میں نہ آئی ہو تو ضرور پوچھ لیجئے، اور میں یہ بات عرض کر دوں کہ قانون کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ مسلم لا کی روایت اپنے ماخذ کے لحاظ سے، اپنے ہاں پیدا ہونے والی شخصیات کے لحاظ سے، جو کچھ کام اس میں ہو چکا ہے اس کے لحاظ سے ان دونوں روایتوں سے زیادہ منظم، زیادہ واضح اور زیادہ غیر معمولی۔ مجھے صرف ایک نصیحت یہ چاہیے تھی، میں بھی چونکہ قانون کا ہی طالب علم ہوں، تو مسلم لاء کی روایت مجھے بھی جتنا ایک میں نے پڑھا، بالخصوص فیملی لاز کو اور انہیریٹنس کے لاز کو، مجھے اس میں لگا کہ بہت سارا کام مسلم روایت میں ہوا ہے۔ تو میں بطور ایک قانون کا طالب علم مجھے کیا نصیحت کریں گے کہ میں اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، تاکہ اب چونکہ لوگ ایک پیرالل سسٹم بھی ہمارے ہاں ہے کہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یہاں پہ، طلاق جو تین طلاقیں دینے پہ، لیکن ڈاکومنٹس میں وہ تین تین چار چار سال بلکہ اس سے بھی لمبا عرصہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن طلاق ہو چکی ہوتی ہے۔ تو پیرالل یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن قانون میں وہ اسی طرح سے موجود رہتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو بہتر کرنے میں بطور ایک قانون کے طالب علم کے، لائر کے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس وقت ہمارے ہاں جو قانونی روایت ہے اس میں محمدن لا کا پیون لگایا گیا ہے، اور اس میں بھی بہت ناقص چیزیں ہیں جو بنیاد بنا کے ہمارے ہاں بالعموم قانون کے طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارے جج حضرات بھی انہی کو پڑھتے ہیں اور ان کے تصورات بھی وہیں سے بنتے ہیں۔
تو میں پہلی بات تو آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے، آپ پر قانون کے طالب علم ہیں، تو آپ تھوڑی ہمت کر کے اس پورے قانون کی روایت سے، اس کے اصول سے لے کے فروع تک واقف ہونے کو بھی اپنا ایک علمی پروجیکٹ بنائیں۔ جس طرح آپ جدید قانون پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھ چکے ہوں گے، اسی طریقے سے آپ کوشش کریں کہ اس پورے قانون کو بھی اور اس کی روایت کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس قانون میں بعض موقعوں پر شریعت کی تعبیر میں غلطیاں ہوئی، وہی غلطیاں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم کام کر رہے ہیں۔ میرا پورا کام ہی در حقیقت انہی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ہمارے ہاں کی قانونی روایت میں جن چیزوں میں تعبیر کی غلطیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ میرے پیش نظر وہاں صرف وہ حصہ ہے جو شریعت کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی شریعت اللہ کا قانون ہے، یہ مسلم لا یہ پھر انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو اس میں جہاں جہاں شریعت زیر بحث آئی ہے، مثال کے طور پر نکاح میں، طلاق میں، میراث میں، وہاں بعض غلطیاں ہیں۔ ان غلطیوں کا شعور، یعنی ان کو باقاعدہ منصوبہ بنا کے، پروجیکٹ بنا کے سمجھا جائے۔ میراث کے معاملات میں تو میں نے بہت ابتدائی کام کیا تھا، اور میرے پہلے علمی پروجیکٹ میں وہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا، اس کو آپ سمجھیں۔ اسی طرح طلاق کے معاملات کو سمجھیں، تاکہ ہم اپنے اس مسلم لا کی روایت میں بھی جہاں کوئی غلطی ہے اس کی اصلاح کے لیے لوگوں میں شعور پیدا کر سکیں۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ تو اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، یعنی مسلم لا کی روایت صرف فیملی لاز تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کے سارے معاملات سے متعلق ہے۔ اس میں اصول فقہ پر، قانون کے استخراج پر، قانون کے مقاصد پر بڑا غیر معمولی کام ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے فقہا نے ابتدا سے ایک مقاصد کی بحث شروع کی، جو بڑی ہی غیر معمولی بحث ہے، اس کو انہوں نے مقاصد الشریعہ بنا دیا۔ اس سے تو میں اختلاف کرتا ہوں۔ میرے نزدیک شریعت کا مقصد ایک ہی ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، اور وہ آخرت سے متعلق ہے، یعنی ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، اس لیے کہ ہم خدا کے فردوس میں داخل ہو سکیں۔ وہاں داخلے کی شرط یہی ہے کہ تم نے اپنے نفس کو کتنا پاکیزہ بنایا۔ دین میں جو قانون دیا گیا ہے، جس کو شریعت کہتے ہیں، اس میں ہر جگہ ہدف تزکیہ نفس ہے، انفرادی زندگی کا تزکیہ یا اجتماعی زندگی کا تزکیہ۔ جو مقاصد دنیوی قانون میں ہے وہ وہی ہے جو ہمارے ہاں ہمارے فقہا نے متعین کیے، یعنی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، لوگوں کے عقل و رائے کی حفاظت، اسی طرح سے نسل کی حفاظت، اور ظاہر ہے کہ وہ چونکہ اس میں شریعت کو بھی شامل کرتے ہیں تو دین کی حفاظت۔ تو وہ ان 5 چیزوں کو مقاصد الشریعہ کہتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک دنیوی قانون کے مقاصد ہیں، اور یہ مقاصد کس طریقے سے ہمارے ہاں زیر بحث آئے، امام جوینی نے کہاں سے ان کی ابتدا کی، امام غزالی نے اس پر کیا غیر معمولی کام کیا، پھر اس کے بعد یہ کس طریقے سے اپنے منتہائے کمال کو شاطبی کی موافقات میں پہنچ گئے۔ تو اگر آپ اس ساری روایت سے پوری طرح واقف ہو جائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے ہاں جو دوسری قانونی روایتیں ہیں ان کے مقابل میں یہ روایت کتنی غیر معمولی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ نئے معاملات جو پیش آئے ہیں ان میں یہ جدید روایتیں زیادہ بہتر جگہ پر کھڑی ہیں۔ مثال کے طور پر بینکاری کا پورا نظام ہے، کاروباروں کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے جو نئے طریقے اختیار کیے گئے ہیں تجارت کے، تو وہ بالکل نئی دنیا ہے، اس میں آپ کو پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ان قوانین میں وجود پذیر ہو چکا ہے اس کو خوش دلی سے قبول کریں، اور اگر اس میں کوئی چیز ہمارے اصول یا ہماری روایت کے خلاف ہے تو بس اس کی اصلاح کر لی جائے۔ تو یہ اگر رویہ اختیار کیا جائے تو میرے خیال میں ہماری سوسائٹی پر اس کے بڑے غیر معمولی اور بہت اچھے اثرات مرتب ہوں۔ آیان زبیری صاحب۔ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ریاست مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے پابند کر سکتی ہے، ساتھ ہی آپ نے انڈیویجول فریڈم کے بارے میں بات کی، تو یہ انڈیویجول فریڈم کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ریاست آپ کو ایک ایسے تعلق کو قائم کرنے پر مجبور کر رہی ہے جو آپ کے اور خدا کے درمیان ہے؟ اس کے لیے ایک سنت قائم کر دی گئی ہے، یعنی یہ اصول میں بات کہی گئی ہے کہ نماز کا معاملہ یہ ہمارے قانون یا ہماری
روایت کے اجتماعی پہلو سے بھی متعلق ہے۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ریاست لوگوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے اپنے سپاہی مقرر کر دے، اس میں ایک سنت قائم کی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اجتماعی نمازیں جیسے جمعے کی نماز ہے، جیسے عیدین کی نمازیں ہیں، یہ ریاست کے ذمہ دار لوگ یا حکومت کے ذمہ دار لوگ کہنا چاہیے، اس لیے کہ اب ریاست اور حکومت تو بالکل الگ الگ چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو حکومت کے ذمہ دار لوگ جو مسلمان ہیں وہ آ کر ان نمازوں کی امامت کریں، ان کے خطبے دیں، یہ ان کا دینی فریضہ ہے، یعنی انہیں یہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں کو اس معاملے میں کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، انہیں ترغیب ہی دی جائے گی اور وہ آئیں گے۔ میں نے اس سنت کو قانون سیاست کے تحت بیان کیا ہے باقاعدہ، اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ نے اس میں سے نکالی ہے، ایسے ہی کیا جائے گا۔ ریاست کے ذمہ دار لوگ ان نمازوں کا انعقاد کریں گے، ان میں خطبے دیں گے، ان میں خود مسجد میں آئیں گے، لوگوں کے ساتھ مل کے سرب سجود ہوں گے، اور لوگوں کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ وہ ان نمازوں میں شریک ہوں۔ اس کے لیے توجہ ہی دلائی جائے گی اور وہی ان ممبروں پر دلانی چاہیے، اسی کو میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت ایک خاص طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ سر میرا سوال نماز سے متعلق ہے۔ جب بھی نماز سے متعلق بات ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ میری محبت کا ظہور ہے، یا خدا کی خدائی کا ظہور ہے، یا میرا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ بہتر ہوتا ہے، اس لیے نماز پڑھنی چاہیے۔ جو یہ سوال آتا ہے کہ میں خدا کو کیوں مانوں، یا مذہب کیوں ضروری ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی سوال آتے ہیں، تو اس کا جواب بھی یہ دیا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ دنیا ختم ہونی ہے اور آخرت میں ایک عدالت لگنی ہے، اور وہاں پر مجھے سوال و جواب کرنے ہیں، اور اس کے لیے تزکیہ نفس کا ابھی آپ نے ذکر کیا۔ تو یہاں پر نماز کہاں پر آتی ہے؟ میں نماز کیوں پڑھوں؟ اگر خدا کے ساتھ تعلق کی بات کی جائے تو نماز پڑھنے سے اور نماز نہ پڑھنے سے مجھے نہیں لگتا کہ خدا کے ساتھ تعلق میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، اور نماز پڑھنے سے نماز نہیں پڑھنے سے میری محبت میں کوئی کمی آ رہی ہے۔ اگر یہ محبت کا ظہور ہے تو یہ ظہور روز 5 وقت کیوں ضروری ہے؟ میری بہن یہاں کئی چیزیں آپ نے ملا دی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں مانتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، نماز تو اس وقت زیر بحث آتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں۔ ہم نے جن دلائل سے بھی یہ مان لیا کہ اس کائنات کا اور ہمارا خالق ہے، وہ اس کائنات سے ماورا ایک کلیم و حکیم ہستی ہے، اور ہمیں ایک دن اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، تو اس سے ہمارا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ وہ رشتہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، عبد اور معبود کا رشتہ ہے۔ اس رشتے میں جو ہستی ہمارے سامنے آتی ہے اس سے متعلق ہم مزید یہ مانتے ہیں کہ اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، اسی نے ہمیں حیات ابدی کی بشارت دی ہے، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اسی کے سہارے پر ہم کھڑے ہیں، وہی صحت دینے والا ہے، وہی تندرستی دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ ہم اپنے پورے وجود سے اسی کے محتاج ہیں۔ تو جب یہ سارے احساسات پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر شدید احتیاج بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے دعا و مناجات کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، بہت سی کمزوریاں رکھتے ہیں اور ہمیں کچھ مانگنا بھی ہوتا ہے اس سے۔ یہ چیز تو فطری طور پر ہر انسان کے اندر جب وہ خدا کو مان لیتا ہے تو پیدا ہو جاتی ہے، اس سے تعلق کا شعور پیدا ہو گیا اور معرفت ہو گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماں کے بارے میں پتہ چل گیا، جیسے باپ کے بارے میں پتہ چل گیا۔ تو ماں اور باپ بھی کیا ہے؟ رشتے ہیں۔ ویسے تو ماں بھی اسی طرح کی ایک عورت ہے جیسی عورتیں ہمیں بازار میں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، گھروں میں کام کرتی نظر آتی ہیں، باپ بھی ایسا ہی ایک فرد ہے، لیکن وہ رشتہ اور تعلق ہے جو پھر بہت سے حقوق قائم کر دیتا ہے۔ ان حقوق میں ہم پھر بتاتے ہیں کہ محبت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، ان کی بات سننی ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، تو 10 باتیں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو انسان جب اپنے پروردگار کو اسی رشتے میں پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا تو سب سے بڑا رشتہ میرے پروردگار کے ساتھ، سب سے بڑھ کر عنایت کرنے والا وہی ہے،
سب سے بڑا منعم وہی ہے، وہی منعم حقیقی ہے۔ جب اتنا غیر معمولی تعلق اس کا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چاہتا ہے اپنی فطرت میں کہ اپنے اس تعلق کا اظہار کرے۔ اگر اس نے اپنی فطرت کو بالکل صحیح رکھا ہے تو جس طرح ہم اپنے دوستوں سے ملتے وقت یا گرمجوشی کے ساتھ مسافہ کرنے کے لیے، معانقے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یا ملنے جلنے کے آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، یا کسی کی عادت کے لیے جاتے ہیں، یہ سارے جذبات ہمارے اندر اصل میں اس تعلقات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہمارا یہ تعلق استوار ہو جاتا ہے تو کچھ فطری جذبات پیدا ہوتے ہیں، دعا و مناجات کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرا باپ مجھے کوئی بات کہے تو اس طرح میرا ضمیر کہتا ہے کہ مجھے اس کی بات ماننی چاہیے، تو مجھے اللہ کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر اس کا کوئی حکم آئے گا تو مجھے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اسی طرح ماں باپ کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی بعض اوقات اپنے بچوں کے لیے جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو عقلی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میرا رب چاہے تو مجھے اپنا سب کچھ نظر کر دینا چاہیے۔ تو یہ عقلی سفر طے کر لیتا ہے جب وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ تعلق کے اظہار کے کیا طریقے ہیں اور میری یاد کیسے تم قائم رکھ سکتے ہو، کیونکہ میں سامنے نظر نہیں آؤں گا، میں تو تم سے غیب میں ہوں، اور مجھے تم نے عقلی طور پر پہچان لیا، میری معرفت حاصل کر لی۔ اب اس تعلق میں اس کا اندیشہ ہے کہ یا تم بیگانہ ہو کر رہو گے اور یا اس تعلق کو غلط راستوں پر لے جاؤ گے، اور یہی انسان کی تاریخ بتاتی ہے۔ تو آؤ میں تمہیں وہ آداب بتا دیتا ہوں جو میری بارگاہ میں آنے کے ہیں۔ اس کے لیے ہم پھر نماز سیکھتے ہیں، ہم روزہ سیکھتے ہیں، ہم حج و عمرہ سیکھتے ہیں، اور اس طرح سے عبادات ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کو قرآن نے ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، یعنی جب تم نے میری معرفت حاصل کر لی تو مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرتے رہو۔ تو ہمارے پروردگار نے خود اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے اور اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی یاد کو قائم رکھنے کے لیے آداب مقرر کر دیے ہیں۔ یہ آداب ریاستیں مقرر کرتی ہیں اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، خاندان مقرر کرتے ہیں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان رسوم روایات کے غلام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ماں باپ اگر مقرر کر دیں تو ان کی پابندی کرتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ پروردگار نے اگر 5-10 منٹ کے لیے حاضر ہونے کے لیے کہہ دیا ہے تو یہ اتنا گراں کیوں ہوگا؟ میں سے 2 چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مجھے اس میں یہ سمجھ آتی ہے، جس طرح سے آپ نے مثال دی رشتوں کی، گیو اینڈ ٹیک والا، تو انسانوں کے ساتھ معاملہ مجھے سمجھ آتا ہے، تو وہ تو خدا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو احکامات کی بات کی گئی ہے یا پاکیزگی کی بات کی ہے، تو یہاں پر نماز کہاں پر فٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد ایسے بہت سے نمازی دیکھ رہے ہیں جو اس طرح سے یعنی تزکیہ نفس نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں نماز کا شعور نہیں ہے یا انہوں نے اس کو محض ایک رسم بنا لیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ تو ہم اپنے تعلقات کو بھی ایسے ہی خراب کر لیتے ہیں۔ ابھی ہم ریاست پر گفتگو کر رہے تھے، اس کو بھی ہم نے ابتری کا ادب بنا رکھا ہوا ہے۔ اصل میں چیز کو بنیاد سے سمجھنا چاہیے۔ تو تزکیہ نفس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہو، یعنی ہم اپنے نفس کو آلائشوں سے دور کریں، اور پاکیزگی ایک احساس ہے۔ اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ اس کو آلائشوں سے پاک کیا جائے، اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ پاکیزگی کے احساس کو بڑھایا جائے۔ اصل میں انسانی نفس کے اندر جو احساسات ہیں، اگر محبت کے جذبے کو آپ کچلتے رہیں تو کچھ دیر کے بعد انسان شکی القلب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پاکیزگی کا احساس اگر بار بار پیدا نہ کیا جائے تو آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، لوگ بعض اوقات دلدل میں بیٹھ کر عبادت کرنا اپنی سعادت سمجھتے رہے ہیں۔ تو انسان کو وہ پاکیزگی کا احساس زندہ رکھنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے۔ تو تزکیے کے دونوں پہلو ہیں، یعنی غلط چیزوں سے، آلائشوں سے، جاڑ جنکار سے اپنے دل و دماغ کی زمین کو پاک کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو نشو و نما دینی ہے، اس میں پاکیزگی کی فصل کاشت کرنی ہے۔ تو نماز، اللہ سے تعلق ہمیں اس کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یعنی جب ہم نماز کو باقاعدہ شعور کے ساتھ اختیار کر لیتے ہیں تو ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہم نے تو صبح اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دی تھی،
یہ چند گھنٹوں میں ہم کیا علائشیں اپنے اوپر لگا بیٹھے ہیں. تو وضو اس کی یاد دہانی کراتا ہے، اس سے ہمیں باطن میں پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے. اور یہ بار بار کی یاد دہانی اگر شعور کے ساتھ ہو تو پھر انسان کے اندر دونوں کام ہوتے ہیں، یعنی پاکیزگی کا مثبت احساس بڑھتا چلا جاتا ہے اور منفی چیزوں سے اس کے نفس کو علائشوں سے پاک کرنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں انسان کے باطن میں ہوتی ہیں، لیکن کوئی آدمی اگر اس کے شعور کے بغیر ایک ریچول کے طور پر 2 سجدے کر لیتا ہے تو اس میں ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ نتائج بھی نکل آئیں گے. ہمیں خود اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پروردگار نے یہ کس لیے لازم کی ہے. دیکھیے اس میں یہ کہا ہے حاکم الصلاۃ علی ذکری، یعنی تم دنیا کی مشغولیتوں میں خدا کو بھول جاتے ہیں. یہ لوگ جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ بدجانتی کرتے ہیں، جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں، جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو انہیں استخفاف کا نشانہ بناتے ہیں، تو یہ اصل میں خدا کو بھولے ہوئے لوگ ہیں. تو خدا کو یاد رکھنے کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور خدا کی یاد ہی سے تزکیہ ہوتا ہے. یعنی تزکیہ اور پاکیزگی تو خدا کی یاد سے محروم ہو کے ہو ہی نہیں سکتی. جب میرے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی کہ میں اپنا ایک پروردگار رکھتا ہوں اور مجھے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو یہ احساس مجھے الان کرتا ہے، یہ مجھے وارن کرتا رہتا ہے، اور پھر مجھے یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو تم نے گناہ کی طرف نہیں بڑھنا، تم نے برے کام نہیں کرنے، تم نے کسی کے ساتھ غیر اخلاقی رویے اختیار نہیں کرنے، کسی کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ نہیں بننا. تو یہ گویا الارم ہے جو مجھے اس سے حاصل ہوتا ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز ان برائیوں سے اور فواحش سے روکتی رہتی ہے، روک دیتی نہیں ہے. نماز کے پاس کوئی زنجیر نہیں وہ آپ کو باندھ دے گی، وہ زاجر ہے. جیسے ایک واعظ واز کرتا ہے تو وہ آپ کو توجہ دلاتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو میں بھی کچھ حقائق کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. تو یہ نماز خاموشی کی زبان میں یہ کام کر رہی ہوتی ہے، اذان یہ کام کر رہی ہوتی ہے، وضو یہ کام کر رہا ہوتا ہے. وہ ہماری نفسیات میں اس طرح کی سب علائشیں دھونے کا کام کرتے ہیں، اگر ہم پوری توجہ کے ساتھ وہ خدمت انجام دیں جو ہمارے سپرد کی گئی. دانیال صاحب. السلام علیکم حامدی صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی 2 باتوں میں بظاہر ایک کانٹرڈکشن محسوس ہوتی ہے، تو اس کو پلیز حل کیجیے گا. ایک تو یہ کہ آپ نے ایک پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کے اوپر ٹیکس زکوٰۃ سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا، مگر اس پہ جب یہ سوال ہوا کہ ان کی آمادگی لینے کے بعد کیا ٹیکس کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو اس پہ آپ نے فرمایا تھا کہ جی بڑھایا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن کا اصول جو ہے وہ اس کو آپ درست نہیں سمجھتے. مگر ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی کا اصول ٹھیک ہے، اس سے بالواسطہ طریقے سے آمادگی لی جا سکتی ہے. تو یہ 2 باتیں کیسے ان میں تطبیق ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ جس وقت آپ کہتے ہیں کہ ریپرزنٹیشن، تو ریپرزنٹیشن میں کیا حدود ہے؟ یعنی یہ ریپرزنٹیشن کیا میرے مال کے بارے میں بھی جو چاہے فیصلے کرے؟ تجربے کی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم اپنے نمائندے منتخب کر دیتے ہیں تو اگرچہ وہ ہم نے منتخب کیے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ حکومت کا اور اشرافیہ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. جب وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو ان کے اپنے وجود کی ضرورت سرمایہ ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر زیادتیاں ہوتی ہیں. بادشاہت میں وہ ایک شخص کی ثوابدید ہوتی تھی، اب 300-400 خاندانوں کی ثوابدید بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ معاملہ ان پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو خود طے کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ شرع ہے، حق تمہارا ہے، لہٰذا یہ میں طے کر رہا ہوں. شریعت کیا چیز ہے؟ شریعت اصل میں ان چیزوں میں خدا کی مداخلت ہے جہاں دنیوی معاملات میں شریعت کوئی قانون دیتی ہے، جہاں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی رائے سے یا ان کے نمائندے بھی اپنی رائے سے انصاف نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انسانی تاریخ میں بادشاہوں نے بھی اس کو ظلم کا ذریعہ بنایا، استبدادی حکومتوں نے بھی، اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے، یعنی بعض علاقوں میں بلکہ خود یہاں امریکہ میں بھی 45% تک آپ کی آمدنی کا اس مقصد کے لیے ریاست طلب کر لیتی ہے اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، یعنی آپ بالکل بے بس ہوتے ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو اس نے لوگوں کے نمائندے اور مشورے پر بھی نہیں چھوڑا.
تو اس کا اصول یہ ہے کہ جو چیزیں مشورے سے طے کی جائیں گی ان کے بھی حدود ہوں گے، اور جو نہیں طے کی جا سکتی ان کے لیے بھی، جیسے میں نے کہا کہ شخصی معاملات میں اس مشورے کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اس میں مداخلت کا حق ہی نہیں ہے۔ تو یہ مال بھی میرا کمایا ہوا ہے، اس سے آپ نے جبرن لینا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ نے کنٹریبیوشن مانگنی ہے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آپ جبرن لیتے ہیں تو یہ میرے اوپر زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس میں میرے رب نے انسانوں کے اوپر کرم فرمایا اور اس کی شرح خود طے کرتی۔ اسلام میں کیا بیٹا اور بیٹی میں کوئی حقوق کے لحاظ سے یا اس لحاظ سے کہ ان کو محبت کرنے کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے جو اشارات ملتے ہیں قرآن پاک میں یا حدیث میں، ان میں کوئی فرق کیا گیا ہے؟ کسی کو تو ترجیح دی گئی ہے کیونکہ لوگوں کو کچھ قرآن پاک کی آیات یا احادیث میں سے ان کو کچھ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ بیٹوں کو زیادہ ترجیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقوال بھی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جو 2 بیٹیوں کو پالے گا اس کے بارے میں، اور اس طرح کے باقی اقوال ہیں۔ اور ساتھ ہی اس کا ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کی احادیث ہے جن میں کہا گیا کہ تمہارا بیٹا تمہارا کسب ہے، یا تمہارا مال تمہارے والدین کا ہے، تمہارے والد کا ہے، ان کی بھی توجہ اگر آپ بیان کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ نہیں، کوئی اصول کے لحاظ سے ترجیح نہیں دی گئی، بیٹیاں بھی بیٹے بھی سب بالکل یکساں ہیں، اور ہم ان کی محبت میں فطری طور پر جذبات بھی رکھتے ہیں، اور ان فطری جذبات کے تحت اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کہی، کسی چیز کا پابند نہیں کیا۔ لوگ چونکہ ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے میں بعض اوقات بے انصافی کرتے ہیں، بعض اوقات نتائج کے لحاظ سے غلط رویے اختیار کرتے ہیں، ان پر ضرور توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے معاملے میں غلط رویوں پر توجہ دلائی ہے، یعنی وہاں بھی کوئی ترجیح بتانا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہے، اور اگر تم ان کو پرورش کرتے ہو، ان کی تربیت کرتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بڑے اجر کا باعث بنیں گی۔ وہ بھی کوئی ترجیح بیان کرنا مقصود نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں مطلق ترجیح نہیں بیان کی گئی۔ جہاں غلطی ہوتی ہے توجہ دلائی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگ بیٹیوں کو دوسرے درجے میں رکھتے ہیں، اور بیٹے کی خواہش میں بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو ان کو بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ توجہ دلانے کی روایات ہیں، ان میں کسی ترجیح کا مضمون زیر بحث نہیں ہے۔ وہ ایک اصولی بات ہے جو فرمائی ہے اور اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی باپ کسی موقع پر آپ کے مال سے استفادہ کرتا ہے، یا آپ سے کوئی اپنی ضرورت آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اسی جذبے سے اس کو پورا کرنا چاہیے کہ میرا والد اگر تقاضا کر رہا ہے تو میں اس کا بیٹا ہوں، یعنی وہ کسی غیر سے نہیں کر رہا، اس کی طرف بھی حضور نے وہی توجہ دلائی۔ یہ بھی کوئی قانونی بیان نہیں ہے، بلکہ توجہ دلائی ہے کہ جس کے ہاں پیدا ہوئے ہو، جس نے تمہاری پرورش کی، تمہیں پالا، تمہارے اخراجات اٹھائے، تو تم اور تمہارا مال بھی اسی کا ہے۔ یہ بھی توجہ دلانے کا اسلوب ہے۔ اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ وہ ساری چیزیں ملحوظ ہوں گی کہ اگر ابا جان زیادتی کرنے پر اتر آئے ہیں، اور وہ کسی بیٹے کو اس کے اپنے مال سے محروم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یا کوئی بے انصافی کر رہے ہیں، ان سے بھی معذرت کی جائے گی۔ ایسی چیزیں اصل میں اپنے محل اور موقع کے لحاظ سے ترغیب کی، محبت سے توجہ دلانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو مذہبی لوگ بعض اوقات قانون کے دائرے میں لے جاتے ہیں، قوانین کو بیان کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ جاوید صاحب، میں نے آپ سے ول ڈیورنٹ کا بہت زیادہ تذکرہ سنا تھا، تو تھوڑی بہت آپ کی زندگی کے حوالے سے بھی آشنائی ہے۔ تو آپ نے پہلے فلسفہ پڑھا تھا، اس کے بعد آپ نے بارگاہ خداوندی میں گئے، قرآن مجید سے پھر آپ کا ایک تھاٹ پروسیس بنا۔ تو اس میں، اس تھاٹ پروسیس میں جو میں دیکھتا ہوں جو ڈفرینس ہے، آپ کا میں نے کام پڑھا ہے، مولانا مودودی کا پڑھا ہے، اور اس کے بعد مکتبہ فرائی میں اپنا دبستان شبلی کا پڑھا ہے، لیکن آپ کے کام میں بہت زیادہ ریفلیکشن آتی ہے ول ڈیورنٹ کے کام کی، جس طرح یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے، یا پھر اپنا ایج آف فیتھ ہے، اس کے بعد رنائسنس اینڈ ایوری تھنگ ایلس۔ تو وہ آپ نے بارگاہ خداوندی کے بعد کس طرح اپنے آپ کو ریکنسائل کیا، اس تھاٹ پروسیس کو ریکنسائل کیا؟ یہ تو آپ نے ایک داستان سننے کی بات کی ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ ایک دنیا کا علم ہے، دنیا کا علم مغرب میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے،
آپ کو اس دنیا کے علم سے بھی اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہوتا ہے. آپ کسی شعبے میں بھی کام کر رہے ہوں، یعنی آپ مذہب کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، آپ سیاست میں کام کر رہے ہیں، تو دونوں طرف کا، جیسے میں نے ابھی ایک قانون کے طالب علم سے کہا کہ اس نے اگر جدید قانون پڑھا ہے تو اسے ہماری قانونی روایت، مسلم لاء کی روایت سے بھی واقف ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں. اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ آدمی کسی ایک چیز میں اختصاص پیدا کر کے ہر چیز میں اسی درجے کا علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن ضروری علم بہرحال اس کے پاس رہنا چاہیے تاکہ وہ چیزوں کو ایک وسیع زاویے سے اور وسیع تناظر میں دیکھ سکے. بہت شکریہ آپ سب شرکا کا، اور خاص طور سے جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہم نے آپ کا وقت لیا. اب ہم سب اجازت لیتے ہیں جاوید صاحب آپ سے. آپ جی بہت شکریہ. خدا حافظ.